کیا آپ کو معلوم ہے سینٹا کلاus ترکی میں پیدا ہوا، یہاں تک کہ اس کی قبر ترکی کے شہر انطالیہ میں موجود ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ سینٹا کلاus کی حیران کن تاریخ سنیں گے کہ سینٹا کلاus اصل میں کون تھا اور سینٹا کلاus کو کن لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور کیسے اس کی حقیقت کو ہم سے چھپایا گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت علی کے نواسے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین کا سینٹا کلاus سے کیا تعلق تھا؟ اگر آپ بھی یہ سب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ 3 صدی عیسوی کا ذکر ہے جب موجودہ ترکی کے انطالیہ شہر کے ایک قصبے پتارا میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس بچے کا نام سینٹ نیکورس تھا، جسے آج پوری دنیا سینٹا کلاus کے نام سے جانتی ہے۔ جس جگہ اس نے آنکھ کھولی اس وقت وہ ایک قدیم ترین شہر تھا۔ سینٹ نیکورس ایک عیسائی اور امیر گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اس نے اپنے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو ایک جان لیوا بیماری میں کھو دیا تھا۔ نیکورس کے پاس ماں باپ کی چھوڑی بے شمار دولت تھی اور اس نے اپنی تمام دولت اپنے مذہبی تعلیمات کے مطابق خرچ کرنا شروع کی۔ وہ تعلیمات جو اس کے ماں باپ نے اسے سکھائی تھی۔ عیسائی تعلیمات میں یہ ہے کہ تم ایک مکمل انسان تب ہی بن سکتے ہو کہ جب اپنا مال و دولت غریبوں میں بانٹ دو، اور یہی کام نیکورس نے بھی کیا اور اپنی دولت غریبوں میں بانٹنے لگا تاکہ سب کی ضرورت کا خیال رکھا جا سکے۔ تب نیکورس کی ملاقات رومن شہنشاہ دقیانوس سے ہوئی۔ اس ملاقات نے نیکورس کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ دقیانوس حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے معاملے میں ظالم اور بدنام تھا۔ دقیانوس نے بزور و طاقت زبردستی رومن اور بت پرستی کو رائج کرنا چاہا۔ اسی کے زمانے میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی پیش آیا اور اصحاب کہف دقیانوس کے خوف سے ہی غار میں چھپ گئے تھے۔ دقیانوس کے سپاہیوں نے بھی نیکورس کو عیسائی تعلیمات کے فروغ کے جرم میں قید کر لیا، اور کئی سالوں کی قید کاٹنے کے بعد جب دقیانوس کے ظلم کا دور ختم ہوا تو 325 AD میں نیکورس وہاں کا بادشاہ بن گیا، اور تب عیسائیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ نیکورس کی موت اسی شہر میں ہوئی اور آج بھی نیکورس کی قبر انطالیہ شہر میں موجود ہے، جس قبر کو دیکھنے کے لیے روزانہ وہاں کئی لوگ آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، سینٹ نیکورس کا نام کرسمس سے کیوں اور کب جوڑا گیا؟ سینٹا کلاus کا نام نیکورس کی موت کے بعد سامنے آیا اور مغربی اقوام میں اس کے حوالے سے کئی قصے اور کہانیاں مشہور ہوئیں، لیکن اس وقت سینٹا کلاus کا ذکر کرسمس کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا، جس طرح آج ہر کرسمس کے موقع پر سینٹا کلاus کو یاد کیا جاتا ہے۔ 1863 میں پہلی بار سینٹا کلاus کی تصویر ہارپرس ویکلی نام کے ایک رسالے میں شائع کی گئی، جس میں یہ دکھایا گیا کہ سینٹا کلاus ایک گاڑی میں سوار ہے اور جس گاڑی کو کئی ہرن کھینچتی ہیں، وہ ایک امریکی فوجی کیمپ میں تحائف تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر پہلی بار لوگوں کے ذہن میں سینٹا کلاus کی تصویر بنی، لیکن اس کے بعد ایک اور واقعے نے سینٹا کلاus کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا، اور پھر اس کے بعد آج تک سینٹا کلاus ایک ہی ہولیے میں فلموں ڈراموں میں آپ کو نظر آتا ہے۔ 1931 میں کوکا کولا نے اپنی مشہوری کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے سینٹا کلاus کو کوکا کولا کے ساتھ دکھانا شروع کیا۔ وہ تصویر راتوں رات اتنی مشہور ہوئی جس کی وجہ سے کوکا کولا کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا اور وہ پورے امریکہ اور پورے یورپ میں مشہور برانڈ بن گئی۔ اس طرح سے سینٹا کلاus بھی مشہور ہو گیا اور کوکا کولا بھی۔ جہاں ہم سینٹا کلاus کے بارے میں اتنا کچھ جان گئے کہ یہ ایک عام آدمی تھا جس کا نام سینٹ نیکورس تھا، مگر اس نے اپنی دولت بانٹ دی اپنے لوگوں کی خوشی کے لیے، پھر اس سے سینٹا کلاus کی کہانی وجود میں آئی اور پھر اسے خود بخود کرسمس سے جوڑ دیا گیا۔ اب ہم سید سجاد کا ذکر کرتے ہیں، جو امام علی علیہ السلام کے نواسے اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب مدینے میں رات کا اندھیرا چھا جاتا تو آپ مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے، جہاں غریب ہوتے اور ان کے گھر جا کر انہیں کھانا دیتے۔ امام کا چرچا ہونے لگا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں، مگر شہادت کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ زین العابدین تھے، جو رات کی تاریکی میں آ کر ہمیں کھانا دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مدینے کے شہر کے 100 خاندان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا تھا، جو دن بھر کی مزدوری سے بھی اتنا نہیں کما پاتے جن سے ان کا گھر چل پاتا۔ آج سینٹا کلاus کی فرضی کہانی ہر بچے کی زبان پر ہے، جو بچوں اور لوگوں میں تحفے تقسیم کرتا، لیکن اسلام کے رہنما کی داستان تاریخ کے صفوں میں گم ہو چکی ہے۔ امام علی سے لے کر امام حسن عسکری تک سب نے اسی طرح غریب لوگوں کو کھانا کھلایا۔ تو دوستو، اپنے اسلام کو پڑھو، سب اسلام میں مل جائے گا۔
امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے دین اور اپنی زندگی میں اسلام کو رائج کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سینٹا کلوز کیا حقیقت میں عمل کیا تھا، اس کا کردار کیا تھا، وہ کہاں پیدا ہوا، اس کو کیسے کس طرح سے کرسمس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔